السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسحاق بھائی اپنی جرنی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو میری جرنی جو ہے وہ 2016 کے آخر میں دہلی گیا انٹرویو دینے کے لیے، دوست کا فون آیا اور میری سلیکشن ہو گئی 1600 ریال ایز اے کیشر۔ اب میں جب سعودی آیا تو ایئرپورٹ پہ ڈرائیور آیا ہمیں لینے کے لیے، ہم 21 لڑکے تھے کشمیری اور کولکتہ سے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس جگہ بھیجا گیا جہاں پہ ہماری اکاموڈیشن تھی۔ آپ یقین کریں وہاں اللہ تھا، ہم تھے اور ایک سپر مارکیٹ تھا۔ تو ہمیں 5-6 دن بٹھا کے رکھ دیا۔ یہاں پتہ چلا کہ سپلائر کمپنی ہے، لیکن الحمدللہ سپلائر کمپنی اچھی تھی، انہوں نے ہمیں پہلے ہی دن جاب دے دیا، ہمیں پہلے ہی دن پیسے بھی دے دیے، اور جس کمپنی ہمارا انٹرویو ہوا تھا اسی کمپنی میں بھی جاب مل گئی۔ اب میں نے جب جاب سٹارٹ کیا، آپ یقین کریں پہلے 3-4 مہینے کتنا کام کروایا، کیسا کام کروایا، ہر کام کروایا ہم سے، لیکن برداشت کیا، یہ سوچ کے کہ اب آیا ہوں میں یہاں پہ، پیسے لگا کے آیا ہوں، تو گھر والوں کو بھی میرے اوپر ایکسپیکٹیشنز تھی، تو میں اسی لیے صبر کیا۔ 3-4 مہینے بہت کام کیا۔ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد فائنلی مجھے کیشر کا جاب مل گیا۔ تو ریاض میں اس کے بعد 5-6 مہینے رہا۔ اس کے بعد میری ٹرانسفر جدہ ہوئی، کیونکہ جدہ میں ہم نے نیا برانچ کھولا تھا، وہاں بھی ایز اے کیشر مجھے جاب ملا، لیکن وہاں پہ ایک مصری مینیجر تھا، وہ گر بہت کرتا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں واپس گر کرنے لگا اس کے ساتھ، تو مجھے دمام برانچ میں بھیج دیا۔ اور الحمدللہ جب مجھے دمام برانچ میں بھیج دیا تو یہاں پہ ایک کشمیری مینیجر تھے سہیل بھائی، وہ پلوامہ سے ہیں یار، ان جیسا انسان میں نے زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ان بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، سہیل بھائی نے، ان نے مجھے سپروائزر بنا دیا، لیکن سیلری 1600 تھی، کیونکہ اس کمپنی میں سیلری 2 سال کے بعد بڑھتی تھی۔ اس کے بعد سہیل بھائی نے ایک اور چانس دے دیا، اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا، لیکن سیلری وہی سیم کی سیم تھی، لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا، میں پریشان نہیں تھا سیلری کی وجہ سے، میں سوچ رہا تھا چلو انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا آخر میں۔ تو اس کے بعد جرمن بیکری نے کھوبر ڈاکٹر سلیمان الحبیب میں اپنا چھوٹا سا ایک برانچ کھولا، تو مجھے برانچ مینیجر کی جاب مل گئی، لیکن سیلری وہی سیم کی سیم تھی۔ اب میرے جب 2 سال کمپلیٹ ہوئے تو میں نے اپنی کمپنی سے کہا کہ میں ایگزٹ جاؤں گا، لیکن ایگزٹ جانے سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈائریکٹ انٹرویو دے دیا اس کمپنی میں جس میں میں ابھی ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے ایز اے برانچ مینیجر 3000 ریال مل گئے، اور میں نے اپنا جو ویزا ہے وہ ساتھ لے کے گیا میں کشمیر۔ اور جب میں کشمیر سے واپس آیا، اس کے بعد جب میں کشمیر سے واپس آیا تو میں نے یہاں پہ جوائن کیا ایز اے برانچ مینیجر، لیکن میرے کفیل نے میرا کام دیکھ کے مجھے 7 مہینے کے بعد ہی میری سیلری بڑھا دی، 5000 کر دی، اور مجھے آپریشن مینیجر بنا دیا۔ اس کے بعد محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے کھوبر میں اوپن کیا سٹور، تو مجھے کفیل نے ایریا مینیجر بنا دیا، اس کے بعد ڈائریکٹر آف آپریشنز بنا دیا، تو ساری ذمہ داری مجھے کفیل نے دے دی، لیکن سیلری میری وہی 5000 تھی اس ٹائم۔ اس کے بعد جب کفیل کو لگا کہ یہ محنت کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا، تو کفیل نے میری سیلری اور بڑھا دی۔ الحمدللہ اچھی خاصی سیلری لے رہا ہوں میں اس ٹائم، تو اور سی ای او کا جاب کر رہا ہوں، آپریشن مینیجر کا جاب کر رہا ہوں، مطلب وہ کوئی جاب نہیں ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپریشن مینیجر، ڈائریکٹر آف آپریشن، سی ای او، ہر جاب کر رہا ہوں۔ کفیل کا بہت سپورٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے میری اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے میری محنت ہے، اس کے پیچھے میں نے بہت مصیبتیں دیکھی ہے۔ تو میں آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی صبر کریں۔ آپ یقین کریں جرمن بیکری میں جس ٹائم میں تھا 2018 میں، بھائی بہت پریشانی تھی، 17 میں بہت پریشانی تھی، لیکن کبھی ہمت نہ ہاری۔ آج اگر میں اس پوسٹ پہ ہوں الحمدللہ بس صرف اور صرف محنت کی وجہ سے، بہت محنت کی، اور جن بھائیوں نے سپورٹ کیا، سہیل بھائی، فیملی، ان بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا، تو ان کی وجہ سے۔ اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بھی صبر کریں، محنت کریں، ہارڈ ورک کریں اور برداشت کریں۔ پہلے یہاں پہ مشکلات، مصیبتیں آتی رہتی ہے، لیکن جو مصیبتوں کو فیس کرے گا وہی مرد کہلاتا ہے۔ یقین کریں آپ ہمت رکھیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کرو گے ایمانداری سے جاب کرنا۔ اگر آپ کے اندر ایمانداری ہے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ ساتھ دے گا۔ اور جب آپ ادھر آتے ہیں تو یہ سوچنا کہ آپ کے پیچھے فیملی ہے، بچے ہے، بہن ہے، بھائی ہے، تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ خوشی چھوڑتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارا بیٹا محنت کرے گا، ہم اچھا کھانا کھائیں گے، ہماری بھی ضرورت پوری ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی یہاں یہی سوچا کریں کہ اب ہم آئے ہیں سعودی، اب مشکلات آئے، مصیبت آئے، ہم برداشت کریں گے۔ یقین کریں آپ برداشت کرو گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ صبر کرو گے، آپ کامران ہو جاؤ گے۔ بہت سارے میرے بھائی آتے ہی پریشان ہو جاتے ادھر، نو ڈاؤٹ، لیکن ہمت رکھیں، برداشت کریں، انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
اور اللہ پاک بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی میں 6-7 سال سے سعودی میں ہوں، بہت خوش ہوں الحمدللہ، اچھا کما بھی رہا ہوں، سیونگ بھی کر رہا ہوں، فیملی بھی خوش، میں بھی خوش۔ اور ایک بات، اگر آپ کسی بڑے پوسٹ پہ ہوتے ہوئے جو آپ کے نیچے کام کرنے والے بندے ہوتے ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان پہ شفقت رکھیں، ان کو بھائیوں کی طرح دیکھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابی دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو شیئر کرنا، مجھے فالو کرنا۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔